اب جب ان کے پاس یہ مسئلہ آ گیا ہے اور ان کے ذمہ یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ آپ پتہ کریں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، تو اس کو راستے میں چھوڑ دینا یہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہوگا. یہ وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور حالات بھی اس طرح درست نہیں ہے. میں اس سے متفق ہوں کہ منصور اعجاز اس طارے میمو کی پوری شہادت کہہ لیجئے یا جو بھی اس کا قصہ ہے اس کا وائٹل وٹنس ہے. اب ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو ضرورت ہے، اور کمیشن کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں، اس کو بلانے کے بھی اختیارات ہیں، اس کو تحفظ دینے کے بھی اختیارات ہیں، اور اس کے باہر جا کر کمیشن کے ریکارڈنگ کے بھی اختیارات ہیں. اور آج کل کے موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں جبکہ ہماری ایویڈنس ایکٹ باقاعدہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ٹیکنیکل ایویڈنس لی جا سکتی ہے، یہ آپ کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، اور بہت ساری گواہیاں لی جاتی ہیں. تو اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے اور معلوم ہو جائے کہ بات کیا تھی. آخر بہت بڑے اداروں نے اس معاملے کو حقیقت جانا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ میمو گیٹ کو کسی نے بھی یہ انکار نہیں کیا کہ وہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ اگر نہیں ہے اور یہ ہے موجود ہے تو یہ کیسے لکھا گیا، کیوں لکھا گیا، کس کے کہنے پر لکھا گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک پر، ہماری تمام قوم پر پہلے بھی بہت سارے بھوت سوار ہیں. یہ قتل کیسے ہوا، وہ جہاز کیسے گرا، یہ کانسپریسی کون سی تھی. اب یہ بھی اگر آپ نے سوالیہ چھوڑ دیا اور آج کل کی سینچری میں آ کے یہ سوال جو کہ طے ہو سکتا ہے اس کو بھی اگر آج کیا تو یہ بہت بڑی کمزوری ہماری ہوگی. میں مانتا ہوں اگر ٹھیک ہے، لیکن ظفر صاحب کوئی ایسے ایک بات سن لیجئے، منصور اعجاز اگر ایسے طریقے ایجاد کرتا ہے کہ وہ گواہی نہیں دینا چاہتا تو ہماری کمیشن یہ بھی نتیجہ نکال سکتی ہے کہ منصور اعجاز گواہی کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے، اس کو معقول سہولیات دی گئی ہیں لیکن وہ نہیں آ رہا، اس لیے ہم یہ مفروضہ نکالتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے اور یہ میمو سارا جھوٹ ہے. یہ بھی کم از کم ایک نتیجہ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں یہ بات ہو رہی ہے اور آخر ہم کو یہ بات ہمیں یہ کرنی پڑے گی کہ یہ ساری جو اس کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ جتنا کیا جا رہا ہے، یہ حسین حقانی کو کیوں نہیں دیا گیا؟ ان کا بغیر انویسٹیگیشن نام ECL پہ ڈالا گیا ہے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تو وہاں بھی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے حسین حقانی صاحب کو پورا حق ہے کہ ان کے متعلق جو ایک الزام سا لگا ہے اور واقعی ان کی شہرت کو دھکا پہنچا ہے. ان کی ایک اپنی بلیدہ شہرت ہے، وہ امریکہ میں بھی بڑے جانے پہچانے ہیں. میں ان کو خود بھی جانتا ہوں بڑے اس وقت سے جبکہ وہ طالب علم کے طور پر بھی تھے. ان کا ایک اپنا بڑا امنگ والا مزاج ہے. ان کو حق ہے کہ وہ اپنا پورا دفاع کریں اور اپنے طور پر وہ اپنی یہاں پہ پوری کوشش کریں. اس وقت وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اپنے وزیر اعظم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ عرصہ برداشت کر لے پاکستان میں رہنا اور اپنی شہرت کو پوری طرح سے عدالت کے ذریعے دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں. میرا نہیں خیال کہ مقدمے کو الجھنوں میں ڈالنا چاہیے. اس مقدمے کو صاف ستھرے انداز میں چلنا چاہیے اور کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہوں. بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے اور سینٹ میں جو کل قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے اوپر بھی، اور کیا جو چودھری نثار علی خان نے کہا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ کورٹ کو یہ تاثر نہ دیں کہ کورٹ ان کی جیب میں وغیرہ وغیرہ، کیوں اس طرح کی باتیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر سوال اٹھانے بہت ضروری ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہے قانون کی حکمرانی کی. بہرحال ہماری عدالتیں آزاد ہیں، ان سے توقعات بھی بہت بڑی ہیں، اور لیکن میڈیا کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اور ایاز صاحب، میں ڈائریکٹلی آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ یہ سارا جو معاملہ تھا اس کو میڈیا نے بھی بڑی ہائپ دی اور اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا اٹھا بھی. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میڈیا سارے نے نہیں، ایک سیکشن ہے میڈیا کا جس نے اس کو بہت اچھالا، اس کو پروموٹ کیا، لیکن ہر ایک کو اس میں جو ہے اس سے افیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایسے پتا چلتا تھا کہ کئی جو
सेक्शन है पब्लिक ओपिनियन के या कई इदारे, उनका जहन पहले से ही बना हुआ था और इसी से इन सारी चीजों के कनेक्शन से एक तासुर आम हुआ कि पता नहीं ये वैसी चीजें हो रही हैं या कुछ इनकी कड़ियां मिलके ये कोई साजिश हो रही है और जिसमें बहुत बड़े बड़े इदारे और मीडिया जो हैं वो मिलके ये इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि क्या कुछ इस साल नहीं हुआ, जी हाँ। इतने बड़े बड़े सान्हे हुए हैं लेकिन उनको हमने ऐसे पसो पेश किया, ऐसे पीछे रखा और इस चीज को एक कागज का टुकड़ा ना कहें, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहें, इसको लेके हमने इसका इतना बड़ी एक चीज बना दी, एक तमस्कर हमने बना दिया और पूरे कौम को हमने हैजान में डाल दिया है। तो बिल्कुल आप जो मीडिया के बारे में कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक सेक्शन ऑफ द जी, लेकिन जफर साहब का ये कहना है कि इसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए था ना, मतलब ये मामला इंपॉर्टेंट भी तो है कि एक मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में अमेरिका को लिखना और अपनी सॉवरेनिटी एंड बाकी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस तो उठे हैं इस हवाले से, जो मेमो है, फर्जी खत है, जो कुछ भी है, तो उसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए था, वो ये कह रहे हैं। देखिए आसमा, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, आपको कई नक्शे मिलेंगे दुनिया में जिसमें पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। आपको कई मिलेंगे, तज्जिए मिलेंगे कि पाकिस्तान को बनना नहीं चाहिए था या ये होना चाहिए था। ऐसी चीजें दुनिया अदब में, एकेडमिक दुनिया में होते रहते हैं। एक मेमो है, आप उसका देखें तो सही, उसकी हकीकत कितनी है। मंसूर इजाज साहब लिख रहे हैं, मंसूर इजाज साहब देखे तो सही कि कौन आदमी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान के बारे में वो क्या कहते रहे हैं, फौज के बारे में क्या कहते रहे हैं, ISI के बारे में क्या कहते रहे हैं, रोग आर्मी का लक़ब पाकिस्तान आर्मी के साथ इस्तेमाल करते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि ISI को कंट्रोल होना चाहिए, यहाँ है यहाँ, उनके लेके आपने ऐसा उनको मसनद पे बिठा दिया, उनकी गवाही जो है ऐसे आपने वो सादिक बना दी। ये बिल्कुल अजीब बात है। ऐसे सिर्फ इन मैच्योर कौमों में होता है, मैच्योर कंट्रीज में बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अभी ये कौन से ड्रामे, मैं एक सिर्फ आखिरी बात करूंगा, कौन से ड्रामे जो है लंदन स्टेज पे नहीं होते, लेकिन आए जाते हैं, देखे जाते हैं और फिर आदमी भूल जाता है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन कुट साहब अभी कल करारदाद भी एक हुई है, हम चूंकि कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, अदालतों की बात कर रहे हैं, अभी ये जो सेनेट में करारदाद पास हुई है और एक लंबी लिस्ट है जो कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पे लगी है, क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा भी होगा कि एक साबिक डिक्टेटर जो है वो पाकिस्तान की अदालतों के कटहरे के अंदर खड़ा होगा? आपको इसकी मुमकिनात लग रही है इस मामले के ऊपर, जबकि वजीर आजम खुद पीपल्स पार्टी के कह चुके हैं कि इट्स नॉट डूएबल? सो क्या कहेंगे आप, किस तरह कानून की हुक्मरानी होगी? जनरल परवेज मुशर्रफ 16 मार्च के बाद परवेज जनरल मुशर्रफ के मुतालिक बात करते हुए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। जिस वक्त ताकत में थे ये, जिस वक्त इनको वकीलों ने ललकारा और जो भी जिस तरीके से हुआ इस मुल्क में आमरीत को ख़त्म करने में आप लोगों के ताउन से वकला कामयाब हुए, वो सारी चीज़। मगर मैं ये समझता हूँ जो आम तासुर है जो लोगों में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जो है, इनके बारे में आइन तोड़ने का ये लोगों के जहनों में बात है। इनके जहनों में ये है कि मिसिंग पर्सनस का मामला है, इनके मामले में लाल मस्जिद के बारे में लोग जो है बहुत टची हैं। फिर सबसे बढ़ के बलूचिस्तान में जो ही आप दाखिल होते हैं तो सारा बलूचिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करने का या एक डिमांड उनके जहनों में है। नवाब अकबर ख़ान बुगटी बहुत बड़ी शख्सियत थी और मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ इन्होंने किया, अब अंदाज़ा लगाएं, हेड ऑफ़ द स्टेट कोयटा एयरपोर्ट पे आके कहता है कि वो ज़माने गुजर गए, हम ऐसा हिट करेंगे कि पता नहीं चलेगा। तो अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूछा जाए कि पता चल रहा है नहीं चल रहा है। वहाँ पे सैकड़ों के लिहाज से एक लिस्ट दाखिल हुई थी चीफ मिनिस्टर के पास, 900 गालबन 935 अफराद, एथेंटिक लिस्ट कि इतने लिस्ट ये लोग इस बलूचिस्तान में सियासी वर्कर जो थोड़ा बहुत सोच शऊर रखते हैं, मिसिंग लिस्ट थी। आज उन सारे लोगों के कहीं पर पता नहीं चलता और सारे लोगों की लाशें मिल रही हैं। ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर भी आर्टिकल 9 और आर्टिकल 48 पाकिस्तान की कोई सियासी जमात कोर्ट में जा सकती है। इसमें हमारी सारी अदालतें जो है खामोश है।
کیا چھوٹی عدالت, کیا ہائی کورٹ کی عدالت, کیا سپریم کورٹ کی عدالت, کیا یہ انسان نہیں؟ ٹھیک ہے. کیا وکلا کی تحریک جس نے سارے پاکستان کے مزاج کو, معاشرے کو, سیاست کو, اقتصادیات سب کو بدل کے رکھ دیا, کیا یہ لوگ نہیں ہیں, ان کو حق نہیں ملتا؟ ہم یہی کہتے ہیں. صحیح. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے طاقتور جوڈیشری کو ہونی چاہیے, مگر اس کے لیے لوگ انصاف کا تقاضا کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. جب تک یہ نظر نہیں آئے گا, لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ عدالتوں پہ اور ججوں کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. مجھے اگر انصاف نہیں ملتا, مجھے اگر انصاف نہیں ملتا, دوسرے کو انصاف مل رہا ہے, میرے لیے تو پھر وہ عدالتیں بیکار ہیں. تو اسی لیے غریب آدمی کو جو ان فٹ پاتھوں پہ رات کو سوتے ہیں, میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں, کراچی میں لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, ان کا حق نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن جج, جرنیل اور جرنلسٹ سب کو انصاف سب کے لیے. قصوری صاحب, اب آپ کے لیڈر کی بات ہو رہی ہے, اے پی ایل, آپ کی کا تعلق اے پی ایل سے ہے, اے پی ایم ایل سے, لیکن کیا آئی ایس آئی چیف واقعی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے, اور انہوں نے واقعی کیا منع کیا جس طرح کہ ڈان کے اندر یہ خبر چھپی ہے, اور کیا واقعی ان کو پاکستان کی عدالتوں کو سامنا نہیں کرنا چاہیے, آنا نہیں چاہیے واپس؟ دیکھیں, جہاں تک یہ جو سینٹ کی قرارداد کا تعلق ہے, یہ ایک اچھا ایک سیاسی ایک گمک ہے. ایکچولی یہ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جو ساری دس از اے ڈائیورشنی ٹیکٹس. یہ چنکیا کے زمانے سے 2500 سال سے ہے کہ راجا کو سمجھایا گیا کہ اگر پراجا کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے تو کوئی اور چیز ان کو دکھاؤ تاکہ ان کی ڈائیورشن ہو جائے. تو یہ ڈائیورشن ٹیکٹس ہے. پوزیشن یہ ہے کہ یہاں ریلوے ہیز کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ, پی آئی اے گراؤنڈڈ ہوئی پڑی ہے, گیس کا مسئلہ, مہنگائی, اس سے ٹوٹل فیلئر. تو یہ ڈائیورشن ہے کہ لوگوں کا ادھر سے خیال ہٹ کر ادھر چلا جائے. جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے, وہ آئیں گے بالکل, کیونکہ ان کا جو 8 سال کا جو پیریڈ ہے, جب اس کا تقابل کیا جائے ان کے 3.25 سال کے پیریڈ پر, تو وہ تو جنت لگتا ہے, اور یہ تو ان کا پیریڈ تو جہنم لگتا ہے. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا, لوگوں کو جمہوریت دی ہوتی, رول آف لا دیا ہوتا, لوگوں کو ایک اکنامک ڈیل دیا ہوتا, تو شاید لوگ جنرل مشرف کو بھول جاتے. کون سا رول آف لا مطلب نظر آیا؟ بھٹی صاحب کا ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہوا, ایسا تھا تو ان کو لے کے جاتے, عدالتوں میں لے کے جاتے مشرف صاحب, لیکن ان کا قتل کیا گیا. دیکھیں, بات یہ ہے, ایک پولیٹیشین جو سیاستدان ہوتا ہے, اس کو کوئی معذر پیدر آزاد نہیں ہوتا. اس کا جو پیروگیٹو جب تک ہوتا ہے, جب تک وہ اپنا جو اپنے الفاظ سے جنگ لڑتا ہے. اگر یہی اکبر بگٹی کوئٹہ میں بیٹھے ہوتے تو he would have been a very very powerful person. The moment a politician holds a gun, he ceases to be a politician. He went into a militant role. اور انہوں نے پاکستان کی نیشنل اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ انہوں نے گن پکڑی تھی یا نہیں پکڑی تھی؟ تو he was in غار نا, وہ تو کوئٹہ میں نہیں تھے. وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں نا قصوری صاحب. وہ تو دیکھنا, جو کہ پاکستان کی جو پریسٹیجیس اور نیشنل انسٹیٹیوشن اپنا گیس والا ہٹ ہو رہی ہے, وہاں سٹنگر میزائل پھینکے جا رہے ہیں. نہیں, غار میں تو وہ بعد میں گئے, پہلے کہا گیا کہ وہاں ماروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو اس سے پہلے کہا گیا. بات یہ ہے کہ اگر ملیٹنٹ کا جس سلسلے میں اگر ایف آئی آریں ہونی شروع ہو جائے, تو پھر تو سوات اور ساؤتھ وزیرستان میں جو ہے سینکڑوں ایف آئی آر ہو جائیں گی, سیکنڈ لیفٹنٹ سے لے کے جنرل پرویز کیانی تک. ملٹری جب آپ ایک سٹیٹ ایکشن میں آتے ہیں, تو سٹیٹ ایکشن میں آپ مبرہ ہوتے ہیں. صاحب, آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. آئین کہتا ہے 10A کے تحت فیئر ٹرائل. آپ ایسا تھا بھٹی صاحب کو فیئر ٹرائل کا موقع دیتے, آپ ان کو لے جاتے, ان کے اوپر مقدمے چلاتے, غداری کا مقدمہ چلاتے, مگر اس طرح سے ہٹ کرنا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو, بلوچستان کو رقبے کے اعتبار سے اپنے الگ کر دیا. ٹرائل تو جب ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے اور پھر ان پر کوئی ایلیگیشن, وہ تو he was confronting the Pakistan army with Stinger missile and automatic weapons. تو وہ تو ایک اسلحے کی زبان استعمال کر رہے تھے, وہ لاجک کی زبان نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہی اکبر بگٹی کوئٹہ میں بیٹھے ہوتے تو he would have been a very very powerful man. اچھا, میں کوئکلی بریک سے پہلے ظفر صاحب آپ کے پاس آؤں گی کہ پہلے پرائم منسٹر نے کہا بالکل بیڈ گورننس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان میں کوئی اس طرح کی لوگوں کو صحیح حکومت نہیں مل رہی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرف کے حوالے سے اٹس ناٹ ڈویبل. کل آپ سینٹ کے اندر تھے, یہ ریزولوشن بھی آپ نے منظور کیا.